بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں میں کہ نون لیگ بہت کوشش کر رہی ہے، بہت پیسہ لگا رہی ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی سیاست واپس اسی طرح کی ہو جائے جیسے پہلے نواز شریف کے ہوتے ہوئے تھی، اور وہ فل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں اور ویسے ہی سب کچھ ہو جائے جیسے پہلے تھا، ان کے جلسے میں اتنے ہی لوگ ہوں جیسے پہلے لوگ آتے تھے، لیکن ایسا کچھ ہوتے نظر نہیں آ رہا اور ان کو ایک اور بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ مریم صاحبہ نے اب جی سی جانے سے، ان کے گورنمنٹ کالج جو ہے مال روڈ پہ، وہاں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے جی سی کالج جانے سے انکار کیوں کیا ہے، حالانکہ وہاں پر ان کے والد صاحب پڑھے ہیں، ادھر سے ہی انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا اور وہاں سے ہی ان کو مشہوری ملی تھی، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم صاحبہ، جن کے پاس اب نون لیگ کی ساری باغ دوڑ ہے، انہوں نے ہی اس کالج میں جلسہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر پہلے عمران خان نے جلسہ کیا تھا جہاں پر بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی تھی، ہر کسی نے ان کو آ کر سراہا اور ان کے حق میں نعرے لگائے۔ تب مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ پرنسپل کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے عمران خان کو وہاں آنے کی اجازت دی، اور یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اس کو میں دیکھ لوں گی۔ لیکن اب انہوں نے ہی وہاں جانے سے انکار کر دیا ہے، وہی پرنسپل ہے، ہر چیز وہی ہے۔ تو وجہ یہ ہوئی ہے اس کی کہ وہاں پر جو طلباء اور طالبات تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ مریم نواز صاحبہ نے یہاں جلسہ کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے اور وہ ہمیں یہاں آ کر کیا بتائیں گی۔ ہم سب جانتے ہیں سیاست کو کہ کون کس طرح کی سیاست کر رہا ہے، کیا پی ٹی آئی، کیا نون لیگ، کیا پیپل پارٹی۔ اب ہم ویسے نہیں رہے، ہم لوگوں کو بھی شعور آ چکا ہے، اور ظاہر ہے اگلی جو آنے والی نسل ہے، یہ جو ینگسٹرز ہیں، انہوں نے ہی آگے پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو روشن یا تاریک کرنا ہے۔ ہمارے ملک کی باغ دوڑ ہمیشہ سے جو ینگسٹرز ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کے ہی ہاتھوں میں رہی ہے، تو جو وہ کہیں گے زیادہ تر وہی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہی آگے جا کے انجینئر، ڈاکٹر اور دوسرے شعبوں میں ان کی جاگے جو عہدے ہیں وہ سنبھالتے ہیں۔ آج یہ پڑھیں گے اور کل یہ ملک کے لیے کام کریں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے، لیکن جب وہی کسی لیڈر کو ٹکرا دیں گے تو پھر ظاہر ہے اس جو لیڈر ہے اس کا مستقبل کیا رہ جائے گا، یہ اب سب کو سمجھ آ چکی ہے۔ اب کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ کون سا لیڈر ٹھیک ہے، کون سا لیڈر غلط ہے، کس کے حق میں آپ ووٹ دیں، کس کے حق میں آپ ووٹ نہ دیں، کس کے آپ کمپین چلائیں، کس کی نہ چلائیں، کس کے جلسے میں جائیں اور کس کے جلسے میں نہ جائیں۔ اب یہ سب چیزیں بے معنی ہو چکی ہیں، کیونکہ جب سے یہ نواز شریف، پی ٹی آئی، نون لیگ، ان سب کو ایک منظر عام پر، اور یہ جو ہمارا میڈیا ہے، جو آزاد میڈیا ہے، اس نے جب ساری چیزیں کھول کر سامنے رکھ دی ہیں تو اب ہر کسی کو شعور آ گیا ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں یا نون لیگ کو ووٹ دیں یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، ہر کوئی اپنے ووٹ کا خود حقدار ہے اور وہ جانتا ہے کہ مجھے کس کو ووٹ دینا ہے، اور یہ حق اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے وہ کتنی پڑھی لکھی ہیں اور کیا وہ ہمیں سمجھا سکتی ہیں، اس لیے ان کو یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں کہ ایم پی ہیں اس کی پی ٹی آئی کی، انہوں نے بھی جو مریم نواز صاحبہ کی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے۔ اسی طرح کنیڈ کالج کی پرنسپل نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جب مریم نواز صاحبہ کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا کنیڈ کالج میں، ان کے مارکس جو تھے، نمبر وہ کم تھے میرٹ سے، تو جو پرنسپل تھی انہوں نے نواز شریف کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں کیسے رکھ لوں، ان کا تو میرٹ پہ نام ہی نہیں آیا لسٹ میں، تو میں ان کو نہیں رکھ سکتی۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا جی تو پھر ایسا کیا جائے کہ اس کنیڈ کالج کی پرنسپل کو ہی بدل دیا جائے تاکہ میری بیٹی وہاں پڑھ سکے۔ تو جو ایسا بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں تعلیم کا کہ وہ اساتذہ کی یہ عزت کرتے ہوں کہ اگر میرٹ پر نام نہیں ان کے کسی رشتہ دار کا، تو وہ بجائے اس کے میرٹ کو امپروو کرنے کے، نمبروں کو امپروو کرنے کے، بچے کو سمجھانے کے، وہ اگر پرنسپل یا اساتذہ کو ہی بدل دیں گے تو ایسے کس ملک کا نظام جو ہے وہ اچھا چلے گا۔ اسی طرح ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہماری جو اگلی نسل ہے وہ باشعور ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا اور ان کی آواز ہی ہر طرف بلند ہوگی۔ اس لہٰذا اب نون لیگ کو اور جتنی بھی باقی پارٹیز ہیں سب کو چاہیے کہ یہ جو گلو بٹ نظام ہے یہ ختم ہو، یہ جو زور زبردستی اور ڈنڈا سسٹم ہے یہ ختم ہو، اور ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی طرح پاکستان کو چلایا جائے، اس میں الیکشن کروایا جائے اور جو عوام جس کو منتخب کرے اس کو آگے لایا جائے تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ امید ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران، سیاستدان اور پارٹی لیڈران جو ہیں
وہ ایسا ہی کریں گے اور ملک میں ایک فیئر الیکشن آگے آنے اور دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ سب سے بھی یہی التجا ہے کہ دعا کریں کہ ایسا ہی ہو کہ ایک اچھا لیڈر ہمارے ملک کے نصیب میں ہو تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ آمین۔